کہانی کی شروعات ہوتے ہی ہے چودھویں صدی قبل مسیح کے دور سے، جب اسپارٹا کی زبردست فوجی طاقت نے ایتھنز کی شاندار جمہوریت کو خاک میں ملا دیا۔ خوف کی ایک لہر پھیل چکی تھی اور آزادی کی شمعیں بجھ رہی تھیں، لیکن سائڈون کے کچھ غیرت مند اور بہادر لوگ ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے پہاڑوں میں پناہ لی اور اپنی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھی، مگر دشمن ان کے تعاقب کر رہا تھا۔ اچانک مقدونائی قلعے کے فوجیوں نے ان کے کیمپ پر زوردار حملہ کر دیا۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ ایکسل، جو کہ ان کا ایک بہادر رہنما تھا، اپنے لوگوں کو بیدار کرتا ہے اور پکارتا ہے کہ حملہ ہو گیا ہے۔ فورا اور ایکسل کی گرفتاری۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایکسل اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمام خواتین اور بچوں کو فوراً گاڑیوں میں سوار کر کے محفوظ مقام پر بھیجا جائے۔ وہ اپنی والدہ اور معصوم بچوں کو الوداع کہتے ہوئے کہتا ہے کہ انہیں تاور کے گاؤں لے جاؤ، ندی پار کرتے ہی تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ والدہ منتیں کرتی ہے کہ ایکسل بھی ان کے ساتھ چلے، لیکن وہ اپنی قوم کو تنہا چھوڑنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ ایک طرف مظلوم لوگ فرار ہو رہے تھے تو دوسری طرف ایکسل اکیلا تلوار سوت کر دشمن کے فوجیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے، لیکن دشمن کے جرنیل کا حکم آتا ہے کہ اسے زندہ پکڑو۔ بالآخر سپاہیوں کا گھیرا تنگ ہوتا ہے اور ایکسل کو نیزوں کی نوک پر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ایکسل دشمن کے سامنے بھی سر نہیں جھکاتا اور کہتا کہ تم مجھے قہر کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ میری قوم کی نفرت تم سے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ محل کی سازشیں۔ منظر بدلتا ہے اور ہم محل کے پرشکوہ راہداریوں میں داخل ہوتے ہیں، جہاں کا حکمران رمبیو ایک قلعے کے فوجیوں کے بڑھتے ہوئے اخراجات اور بغاوت سے نپٹنے کے لیے حکمت عملی بنا رہا ہوتا ہے۔ اس کے مشیر اسے مشورہ دیتے ہیں کہ مقدونائی فوجیوں کا بوجھ اب ریاست اٹھا نہیں پا رہی، لہذا مقامی لوگوں کو فوج میں شامل کیا جائے۔ لیکن رومبیو یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ اگر ہم عوام کو ہتھیار دیے گئے تو وہ اس کے خلاف ہی بغاوت کر دیں گے۔ رومبیو کا غرور۔ رومبیو اپنے غرور اور تکبر کے نشے میں چور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسپارٹا کی فوج بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گی، کیونکہ وہ خود فارس کی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں۔ لیکن اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ اس کا ماننا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو یہ تمام لوگ باغیوں کے ہاتھوں مارے جاتے۔ وہ ریاست پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہے۔ محبت اور سیاست کا موڑ۔ اس دوران محل کے کمرے میں ایک خوبصورت خاتون داخل ہوتی ہے۔ وہ سیدھا رومبیو کے پاس جا کر سوال کرتی ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ میں اس محل میں ایک محترم مہمان ہوں یا تمہاری قیدی؟ رومبیو مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے، قیدی تو میں ہوں، کیونکہ تم نے میرا دل جیت لیا ہے۔ خاتون تنزن پوچھتی ہے کہ اگر باغیوں کا خطرہ ختم ہو چکا تو اسے جانے کیوں نہیں دیا جا رہا؟
جس پر رومیو اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کے لیے صرف مہمان کے طور پر نہیں بلکہ اپنی سلطنت کی ملکہ بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ کہانی یہاں ایک نئے موڑ پر آ کر رکتی ہے، جہاں ایک طرف آزادی کی جنگ اور دوسری طرف اقتدار اور محبت کے کھیل